السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں بھائی عشق صحرا کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ لازمی پریس کیجیے کرے۔ چلے جی، ایپیسوڈ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوش احمد، قسط نمبر 33۔ کیا ہوا ہے عنایا؟ کیوں مجھے اتنی جلدی بلایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ دلشاد دیانا کی کال پر ریش ڈرائیونگ کرتا فوراً وہاب ولا پہنچا تھا۔ عنایا اسے لاؤنج میں نہیں ملی تو وہ کمرے میں آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے پریشانی سے عنایا سے استفسار کیا۔ وہ عنایا کے قریب بیٹھتا اس کے ہاتھ تھامے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ عنایا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ دلشاد کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ آنکھیں 20 سال سے اس کے لیے خالی کیوں تھی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ مہدی نے دہہ لیا اور خود کو دہم کے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، شاید میری پریشانی دیکھ کر دیانا نے آپ کو کال کر دی۔ عنایا نے اپنا ہاتھ دلشاد کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ دلشاد نے لب بھنچے، پھر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ فکر نہ کریں، دہلیہ اور مہدی ٹھیک ہے، دونوں دہلیہ کے کمرے میں ہیں۔ عنایا نے اسے بے فکر کیا تو اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ دلشاد نے انجان بنتے ہوئے 20 سالوں میں پہلی دفعہ استفسار کیا۔ عنایا نے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے ناراض ہوں، آج سے نہیں کئی سالوں سے ناراض ہوں، پھر آج پوچھنے کی وجہ؟ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ آج 20 سالوں کے متعلق بات کرنے والا تھا؟ عنایا نے دھڑکتے دل سے سوچا، اب اسے بھی تو عادت ہو گئی تھی دلشاد کے ساتھ انجان بن کے رہنے کی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے اپنے رشتے میں منافقت کی ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں۔ دلکش کے لیے آج بھی میرے دل میں خاص مقام ہے، لیکن وہ مقام تمہارے مقام کے مقابلے کچھ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے عقیدت ہے، عزت ہے، چاہت ہے۔ دلشاد اس وقت ہر پریشانی بلائے لب کاٹتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کر رہا تھا۔ عنایا استہزائیہ مسکرا دی۔ اور محبت صرف دلکش کے لیے ہے نا؟ عنایا کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو دلشاد نے دیکھی تھی، لیکن اب عنایا کو اپنے آنسو چھپانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو جھلکنے سے باز رکھے۔ وہ اتنے سالوں میں خود پر ضبط کرنا تو سیکھ ہی چکی تھی۔ دلشاد کچھ اور زمین میں گھڑا، سر جھکائے اثبات میں ہلایا۔ تم سے محبت نہیں ہے، لیکن اس سے اپنائیت نہیں ہے۔ میں دہرائے میں گہرا انسان ہوں۔ ہماری زندگی کی شروعات کے وقت ہی تمہیں بتا دیا تھا۔ میں نے صحرائے محبت جیا ہے۔ میں اس محبت سے کبھی نکل سکا، نہ کبھی نکل سکوں گا۔ میں اپنے دل کے معاملے میں بے بس ہوں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے دلکش کی تکلیف سے۔ میں اسے تکلیف میں دیکھ آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ برسوں پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے ہر رشتہ فراموش کر دیا۔ وہ مجھے اتنے برسوں کے بعد ملی تھی، مجھ سے دور تھی مگر خوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش تھا، تمہارے ساتھ زندگی جی رہا تھا، لیکن پھر اسے چھیننے کا احساس مجھے چھنی کر گیا۔ میں اپنے سگے رشتوں سے بھی منہ موڑ گیا، تمہارے ساتھ منافقت کر گیا۔ تمہارا گناہ گار ہوں، سر جھکائے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں یہی کام کر سکتا ہوں۔ میں تم سے صرف معافی ہی مانگ سکتا ہوں۔ تم ہو تو میں ہوں، تم نہ ہوتی تو دلشاد وہاب خانزادہ صرف زندہ لاش ہوتا۔ اتنے سالوں سے تمہارے سہارے ہی جی رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر سانس لیتا ہوں۔ تمہاری بے رخی میرے اندر سے سانسوں کی مقدار کم کرتی ہے۔ میں نے صحرائے محبت میں اپنی ماں کو کھو دیا، بائی کا گناہ گار بن گیا، سب رشتوں کے ٹوٹنے کا ذمہ دار بن گیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔ آئی ایم سوری۔ دلشاد کرب زدہ آواز میں بولا تھا۔
انایا کے ہاتھ ابھی تک اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ انایا کو اپنے ہاتھوں کی پشت پر نمی محسوس ہوئی۔ دلشاد رو رہا تھا۔ انایا خود کو رونے سے باز نہیں رکھ پائی۔ اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑنے رخسار پر بہنے لگے۔ اس شخص نے اس نے محبت کی تھی، اس کا اصل جانتے ہوئے محبت کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی اور کی محبت میں صحرائے محبت کا کاٹ کر آیا ہے، تب بھی محبت کی تھی۔ انایا کی محبت مثالی تھی، اس کی محبت میں کوئی شرط نہیں تھی، نہ پہلے تھی نہ آج تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی اس شخص نے بہت محنت کی تھی صحرائے محبت سے نکلنے کے لیے، اسے اپنی محبت پر چنا تھا، لیکن اس شخص کی آزمائش ہی بڑی تھی۔ لاحاصل محبت انسان کے مرنے تک اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ وہ چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی وہ دلکش کو بھولنا چاہتا تھا، لیکن بھول نہیں پاتا تھا۔ وہ بے بس تھا۔ کچھ احساسات انسان کے بس عمر میں گزرنے تک بھی نہیں ہوتے۔ دلکش کے لیے آپ کے دل میں صحرائے محبت تھی۔ میں جانتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ محبت کو بلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ میری بہن ہے، اس کے دور جانے کا مجھے بھی دکھ ہے۔ میں آپ کی بے بسی بھی سمجھتی ہوں۔ میں دلکش کی وجہ سے آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے اس کی محبت کے ساتھ آپ کو قبول کیا تھا، اس کی محبت کے ساتھ آپ سے محبت کی تھی۔ میں صرف اس لیے ناراض ہوں کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دیا، میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ اس گھر کو میں 20 سال دیکھ کر بھی ویسا نہ بنا سکی جیسے یہ پہلے تھا۔ اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت چاہیے تو میرے گھر کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دے، میرے دیان کے چاچو کو واپس لائیں، میرے بھائی کو واپس لے آئیں، حالے کو واپس لے آئیں۔ داہلیہ کے لیے مزید ظالم نہ بنے۔ مما تو ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں ڈیڈ بھی اپنے بیٹے سے ملے ہی بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں؟ ڈیڈ داہم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ انایا نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دلشاد نے سر نہیں اٹھایا، وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھیں شدت سے سرخ تھیں۔ اپنے بھائی یاد آیا تھا، اپنی ماں یاد آئی تھی، حالے یاد آئی تھی۔ داہلیہ کے ساتھ ہوئی ناانصافی یاد آئی تھی۔ کیا کیا تھا جو یاد نہ آیا؟ اسے بیٹے کا 20 سالوں سے خفا رہنا یاد آیا تھا۔ دلشاد کی سسکی نے انایا کو بھی بے قابو کیا تھا۔ دلشاد نے انایا کے سینے پر سر رکھے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی کمر پر ہاتھ باندھے تھے۔ انایا نے اپنے ہاتھ سے دلشاد کی پشت کو رب کرتے دوسرا ہاتھ اس کے چہرے سے گزار کر بالوں میں الجھائے اس کے بال سہلائے تھے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگا بلک بلک کر رو دیا۔ صحرائے محبت نے اس سے کیا کچھ نہیں چھینا تھا، اسے عشق صحرا میں پتہ چلا تھا۔ وہ عورت جس کے محبت میں وہ صحرائے محبت سے گزرا تھا اور سمجھتا تھا کہ امتحان ختم ہو گئے ہیں، اللہ نے اسے عشق صحرا سے گزار کر اس کا کڑا امتحان لیا تھا جس میں وہ بری طرح ناکامیاب ہوا۔ وہ دلکش سے محبت کرتا تھا لیکن اپنے رشتوں سے وہ عشق کو سمجھ نہ پایا، صرف محبت پر ہی جان نچھاور کرتا رہا۔ اگر عشق کو بچا لیتا تو محبت کا خمیازہ کہیں نہ کہیں بھر ہی جاتا۔ محبت ذلیل کرتی ہے، اس نے سنا تھا، لیکن وہ ذلیل ہو چکا تھا، اسے اب احساس ہوا تھا۔ میں کسی کو واپس نہیں لا سکتا، میں کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا، میں خود سے نظریں نہیں ملا سکتا، میں بے بس ہو چکا ہوں، زندہ لاش بن چکا ہوں، صرف تمہارے لیے جی رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر جی رہا ہوں۔ تم کہو سب سے مجھے معاف کر دے، میں مما کی قبر پر نہیں جاتا، مجھے بہت شرم آتی ہے، میں ڈیڈ سے نظریں نہیں ملا پاتا، مجھے ندامت ہوتی ہے، میں دیان کو سینے سے نہیں لگا پاتا، مجھے داہم یاد آتا ہے، میں داہلیہ کو نہیں دیکھ پاتا، مجھے حالے یاد آتی ہے، میں مر نہیں پاتا کیونکہ تم یاد آتی ہو، مجھے لگتا ہے کسی دن میرا دل بند ہو جائے گا، میں اپنی غلطیاں سدھارے بغیر مرنا بھی نہیں چاہتا، پھر روز محشر کیا جواب دوں گا اس خدا کو، میں نے اس کے بندوں کے ساتھ کیسی کیسی ناانصافیاں کی ہیں۔ دلشاد سسکتے ہوئے بولا تھا، اس کے رونے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اس طرح نہیں رویا تھا، پہلی دفعہ
وہ دلکش کے لیے رویا تھا۔ انا کے پیدا ہونے پر تیسرا اب اس عورت کی باہوں میں جو اس کی زندگی میں محبت اور عشق سے بہت اونچا مقام رکھتی تھی۔ اشمل کو بھوک لگ رہی تھی لیکن وہ ضد کی پکی تھی۔ صبح سے بنا ناشتہ کیے منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ ایبک اور رشک بھی ابھی تک ایبک کے روم میں ہی تھے۔ عشاء اسے کتنی دفعہ ناشتے کا کہہ چکی تھی لیکن وہ ناشتہ نہیں کر رہی تھی، جبکہ ڈیول حشام جنت ولا سے اب تک نہیں لوٹے تھے۔ عائشہ کے بار بار اصرار کرنے پر اشمل اسے بتا چکی تھی کہ وہ ایبک کے ساتھ ہی ناشتہ کرے گی ورنہ نہیں کرے گی۔ عائشہ اس کی ضد سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہ کھاتی پیتی تو جلد بیمار پڑ جاتی۔ عائشہ کی جان اس طوطی میں ہی تو تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیتے ایبک کے روم کا رخ کیا۔ دروازہ نوک کرتے وہ سیدھا اندر آئی تھی۔ پیچھے ایک ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ عائشہ کو دیکھ ایبک جو بیڈ گراؤنڈ سے ہی ٹیک لگائے نیم لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کیوں سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اشر البتہ اپنی ویل چیئر پر اس کے ساتھ بیڈ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ عائشہ نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لیتے اسے اشمل کو بلانے کا کہا اور خود سیدھی ہوتی ایبک کے سامنے بیٹھتی ٹرے درمیان میں رکھ گئی تھی۔ تمہیں زخم میں اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو، بھوکے پیٹ دوائی نہیں لیتے، اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی تم میں۔ عائشہ نے ٹرے سے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ اب ناشتے کا وقت تو نہیں تھا تو وہ پرہیزی کھانا ہی لے آئی۔ ایبک کی بری آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی، چہرے پر کرب سا امڑا تھا، گلے میں کانٹے چبھے تھے۔ وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھلا گیا۔ اسے بس اتنا یاد تھا سامنے بیٹھنے والی ہستی اس کی ماں ہے جس نے اسے دنیا میں لایا تھا، اور اس کے دل میں ایک نرم لوتھڑا اس ہستی کے لیے روئی سے بھی ہلکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عائشہ اور اشمل سے نفرت نہیں کر پاتا تھا۔ زندگی اپنی مرضی سے جی ہے کیونکہ جینی پڑی مجھے، یہ سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ خود کو خیال کیسے رکھا جاتا ہے، میرے پاس شاید ماں نہیں تھی۔ ایبک نے کرب میں ڈوبی لہو آنکھوں سے زکام زدہ سانس اندر کو کھینچتے ہوئے اپنا رخ کھڑکی کی سمت کرتے نہ چاہتے ہوئے کے باوجود بھی شکوہ کیا۔ عائشہ کے ہاتھ لرزے تھے لیکن اس نے اب بھی ایبک کو نہیں دیکھا تھا۔ اشر سب کچھ سن کر بھی ایسے رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ماں نہیں تھی تو کیا ہوا، بدلہ لینے کے لیے زندہ رہنے کی وجہ تو تھی۔ اس وجہ کی خاطر ہی ڈھنگ سے زندگی گزار لیتے، زندگی جینے کے سلیقے سیکھ لیتے، عائشہ نے شکوہ کیا تھا۔ ایبک نے گردن موڑ کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سادہ سی عورت نظریں نیچے کیے اپنا کام کر رہی تھی، مصروف سی، لیکن آنکھوں کے نیچے گلابی پن تھا۔ وہ رونے سے خود کو باز رکھ رہی تھی۔ ایبک کو پہلی دفعہ پچھتاوا ہوا۔ وہ نفرت کے دریا میں غرق معصوموں کی جان لینے والا تھا۔ کیا وہ بھی ان کے معصوموں کی جنہیں جنگ کی وجہ ہی نہیں معلوم تھی؟ اتنے میں اشمل کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ اشمل نے آتے ہی وہاں استفسار کیا۔ آواز تو نارمل رکھنی چاہیے لیکن اس کی آواز پہلے سے کم تھی۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، چہرے میں بھی سرخی ہونے لگی تھی۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ آؤ کھانا کھاؤ، عائشہ نے بھی اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اشمل نے ایبک کو چون نظروں سے دیکھا، پھر وہ ناک سکوڑتی منہ بنا گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں ہی یہ کھانا لے کر آئی ہوگی۔ مجھے نہیں کھانا، آپ بھی زبردستی نہ کریں بھیا کے ساتھ، اشمل نے ماں کو مدھم آواز میں کہا۔ وہ ایبک سے ناراض ہو چکی تھی۔ ایبک نے اس کے چہرے پر خفگی نوٹ کی۔ میری بیٹی کو بھوکا رہنے کی عادت نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا نہ کھائے تو یہ بیمار پڑ جاتی ہے، آئندہ احتیاط کرنا اسے ناراض کرنے سے پہلے۔ عائشہ نے ایک نظر اشمل کو دیکھتے ایبک کو ڈپٹا تھا۔ اشر نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا جبکہ ایبک خاموش رہا۔ مما، آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھائی کو؟ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ضد میں نے خود ہی پالی تھی اور وہ بیمار ہیں، آپ انہیں پلیز نہیں ڈانٹیں، غلطی میری تھی۔ اشمل بھائی کو ڈانٹ پڑتے دیکھ فوراً بولی تھی۔ بہن کی محبت جاگی تھی۔ آؤ جلدی یہاں پر میرے پاس آ کر بیٹھو، عائشہ نے اشمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اشمل نے لب کاٹتے ہوئے ایبک اور عائشہ کو دیکھا۔
مجھے بھوک نہیں ہے سچ میں۔ وہ اپنی ضد سے کیسے دور ہٹ سکتی تھی؟ اشر اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ضدی کہیں کی۔ میرا ہاتھ اس سے پہلے میری جوتی کو چھوئے شرافت سے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ عائشہ کے تیور بگڑے تھے۔ وہ سرخ ناک سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اشمل نے ماں کے روئے روئے چہرے کو دیکھا۔ وہ ایبک کے لیے روئی ہوگی، اسے اندازہ تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں۔ میں کمپلین کر سکتی ہوں آپ کے خلاف۔ عائشہ کو اس بے عزتی پر سسکی محسوس ہوئی۔ اشر نے مسکراہٹ دبائی۔ ہنسی تو ایبک کو بھی آئی تھی، لیکن وہ قابو کر گیا۔ اشمل کی بات سنتے عائشہ کے ہاتھ سلیپرز تک گئے تھے، لیکن اشمل ہوش میں آتی فوراً اندر داخل ہوئی اور بیڈ کی سمت بڑھ گئی۔ اب کہ اشر کا دل چاہتا کہ وہ کہکا لگا اٹھے، لیکن اشمل کے منہ کے بگڑتے زاویوں کو دیکھ وہ قابو کر گیا۔ وہ چور نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ عائشہ نے نوالہ بنا کر پہلے اشمل کے منہ میں ڈالا، پھر اس نے دوسرے نوالے کو ماں کی سی ممتا کے لیے ایبک کی سمت کیا۔ عائشہ کی آنکھیں ایبک سے ملی جو سرخ ہو رہی تھی۔ ایبک کی آنکھوں کا تاثر بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ مجھے بھوک، ایبک اس سے پہلے احتجاج کرتا۔ اس کے کھلے منہ میں عائشہ نوالہ ڈال گئی۔ اس کا دل للچا رہا تھا ماں کا ہاتھ کا پہلا نوالہ کھانے کا، لیکن وہ منہ سے سخت بنا کھول چڑھائے احتجاج کر رہا تھا۔ لیکن اب منہ میں ڈالے اس نوالے کا ذائقہ ایسا تھا جیسے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے منو سلوا کھایا ہو۔ نوالے کو حلق سے اتارنے کے ساتھ بہت سے آنسو بھی اس کے حلق سے نیچے اترے تھے۔ اشر نے مسکراتے ہوئے ایبک کو دیکھا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن اس سے اس کی فیملی مل چکی تھی۔ عائشہ اشمل اور ایبک دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کا دل بھر رہا تھا۔ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں، جنہیں وہ اپنے دوپٹے کے پلوں سے صاف کرتی ناک کو رگڑ رہی تھی۔ اشمل اپنی ماں کے ایموشنل ہونے پر لب کاٹتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ کھانا بانٹ رہی تھی، ورنہ جب عائشہ اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، کبھی حمیم، کبھی زیام، کبھی زیغم اسے کھانے میں حصے دار بن جاتے، جس سے اسے چڑ ہوتی تھی۔ وہ اپنا کھانا، خاص کر عائشہ کے ہاتھ کا کھانا، کبھی کسی سے نہیں بانٹتی تھی، لیکن آج اسے چڑ نہیں ہو رہی تھی، خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کیوں ہمیں گھور رہے ہیں؟ آپ ہمارے کھانے کو نظر لگانا چاہتے ہیں؟ اشمل تو کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی تھی۔ اشر پر نظر پڑتے بولی۔ اس کی بات پر ایبک اور عائشہ بھی اشر کی متوجہ ہوئے۔ انہیں شاید پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ کوئی چوتھا بھی وہاں موجود تھا۔ اشر اشمل کے اچانک حملے پر گڑبڑایا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا بھلا؟ میں تو دیکھ رہا تھا تم کتنا کھاتی ہو لڑکی، کب سے کھائے جا رہی ہو؟ اشر نے گھڑبڑاتے ہوئے بات سنبھالی تھی۔ بیٹے، آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا، آپ کو بھی تو زخم ہے، کھانے کے بعد ہی دوائی لیتے ہیں، ناشتے کا وقت تو نہیں رہا، میں آپ کے لیے بھی کھانا لاتی ہوں۔ عائشہ کو خیال آیا تو وہ کھانا چھوڑتے اٹھنے لگی تھی۔ اشر شرمندہ ہوا۔ تم دونوں یہ کھانا ختم کرو میرے آنے تک، عائشہ ایبک اور اشمل سے بولی۔ اشمل نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے، جبکہ ایبک کو بھی عائشہ کی بات پسند نہ آئی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایبک کو واقعی بھوک نہیں لگی تھی، لیکن عائشہ کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے اس کی بھوک یکدم جاگی تھی، اور اب اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بھوک ایک دم سے مر گئی۔ ارے آنٹی، اشر نے منع کرتا وہ اپنے کمرے سے جا چکی تھی۔ اشمل اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو منع ہی کرنے لگا تھا آنٹی کو، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اشر نے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھا، جبکہ اشمل کی آدھی بھوک اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی کہنے کی بجائے بیڈ سے اٹھنا چاہا کہ ایبک نے اسے روکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید بھوکی رہے۔ مجھے نہیں کھانا، اشمل نے ایبک کے کچھ بھی بولنے سے پہلے کہا۔ تمہیں نہیں کھانا، لیکن مجھے تو کھانا ہے، میرے کندھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تو کھلاؤ۔ ایبک کے گھور کر کہنے پر اشمل نے بیچاری سی شکل بنائی۔
میں تو چھوٹی ہوں نا، میں کیسے کھلا سکتی ہوں؟ مجھے تو خود ماں کھلاتی ہیں، یا میں خود اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھا لیتی ہوں۔ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں کھلایا۔ اشمل نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اشر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی یہی چھوٹی سی بچی 18 سال کے ہوتے ماں کو دھمکی لگا رہی تھی۔ اتنے میں جیک، جو اشمل کے ملازمہ کے بارے میں ملازمہ سے پوچھتا، ایبا کے کمرے کی سمت آیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سنتا دروازے پر رکا۔ ابھی تم مما کو، میرا مطلب ہے اپنی مما کو دھمکی لگا رہی تھی، اور اب تم چھوٹی ہو گئی۔ ایبک نے باپ کو دیکھے بغیر کہا۔ دھمکی نہیں لگا رہی تھی، میرے ساتھ غلط ہو رہا تھا، اس لیے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ خیر، آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ اشمل نے ناک سکوڑ کر بھائی کو ہی حکم دیا۔ ایبک نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ دونوں باپ کو فراموش کیے بحث کر رہے تھے، جبکہ اشر کی نظر جیک پر گئی، جو ان دونوں کو بحث دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ میں کیوں تمہیں کھانا کھلاؤں؟ تم کھلاؤ مجھے، ایبک نے بھی اس دفعہ اسے تنگ کرتا بولا۔ میرے ہاتھ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کے تو اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، آپ کھانا کھلائیں مجھے۔ اشمل نے بھی دو بدو جواب دیا۔ میں تم سے بڑا ہوں، تمہیں میری بات ماننی چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں نا، تم کھلاؤ مجھے کھانا۔ ایبک نے تیوڑی چڑھائی۔ وہ بچوں کی طرح اپنی چھوٹی بہن سے بحث کر رہا تھا۔ ہاں تو بڑے ہیں تو آپ کھلائیں نا، میں تو چھوٹی ہوں۔ گینگسٹر ہوں گے اپنے ایول مینشن میں، فضول میں مجھ پر روب نہ جھاڑیں، میں بابا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اشمل لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تھی۔ کر دو، تمہارے باپ سے ڈرتا نہیں ہوں میں خود بہت بڑا گینگسٹر ہوں، تمہارے باپ سے بھی بڑا۔ ایبک بھی آنکھیں چھوٹی کیے اسے جتا کر بولا۔ باپ سے بڑے گینگسٹر تو ہوں گے آپ، لیکن ماں کی جوتی سے کبھی پٹائی نہیں ہوئی ہوگی آپ کی۔ اشمل نے بھی شیطانی مسکراہٹ لیے کہا۔ میں تمہاری طرح پٹنے والے کام نہیں کرتا۔ وہ بھلا مجھے کیوں ماریں گی، اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ ایبک نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں چلتے فطور کو ماپنے کی کوشش کی۔ مما، ایبک بھیا نے مجھے مارا، اشمل روحانسی ہو صورت بنائے چیخی تھی، جبکہ اس کے جھوٹ پر ایبک اور اشر کی آنکھیں پھیلی۔ جھوٹی، میں نے کب تمہیں مارا؟ ایبک نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ مما، بھیا بال کھینچ رہے ہیں، اشمل پھر زور سے چیخی تھی۔ اب کہ ایبک نے اس کے منہ پر ہی ہاتھ رکھے اس کی آواز روکی۔ اب بتائیں، آپ کھانا کھلائیں گے یا نہیں؟ اشمل نے آنکھوں سے اشارہ کرتے کہا۔ ایبک نے اس کے بال اب زور سے کھینچے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور منہ بناتا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ اپنے ہاتھوں کو جنبش دیتے وقت اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے کندھے پر گولی لگی تھی۔ ہاتھوں سے حرکت کرنا تکلیف دہ تھا، لیکن وہ اپنی تکلیف پر ضبط کرتا نوالا بنا کر اشمل کو کھلاتا رہا۔ ارسلان کی نظر ایبک کے سرخ ہوتے چہرے پر گئی، پھر کندھا پر۔ وہ فوراً آگے آیا اور اب کی دفعہ ایبک اور اشمل نے باپ کو دیکھا تھا۔ اشمل، عقل کے ناخن لو، بھائی کے کندھے پر گولی لگی ہے اور تم اس کے ہی ہاتھوں سے کھانا کھا رہی ہو۔ اسے تکلیف ہو رہی ہے بیٹا۔ ارسلان نے پہلی دفعہ بیٹی کے سامنے اونچی آواز سے بات کی تھی۔ اشمل کے آنکھوں میں آنسو ابھرے، اس نے سر جھکائے، لب کاٹا۔ ایبک کو یہ بات بری لگی، اس کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو کر گیا۔ گولی مارنے والے بھی ہاتھ آپ کے تھے، اور مجھے آپ کی کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنی بہن کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ایبک نے تنے ہوئے تاثرات سے کہا، جبکہ اشمل تو اس کے بہن کہرے پر ہی آنسو پیچھے دھکیلتی مسکرا دی۔ سوری پاپا، میں بھول گئی تھی، لائے بھیا، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ ایبک کے جواب پر جہاں جیک کے چہرے پر کرب دوڑا تھا، وہیں اشمل نے بات سنبھالی تھی۔ اتنے میں عائشہ اشر کے لیے بھی کھانا لے کر آ گئی۔ وہاں جیک کو دیکھ کر وہ دوسرے ہی لمحے اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔
یہ لو بیٹے آپ کا کھانا۔ ایبک کے روم میں صوفہ سیٹر کے قریب ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے عائشہ نے اشر کو مخاطب کیا، جس نے عائشہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ عائشہ مسکرا دی، پھر اس نے ایبک اور اشمل کو دیکھا۔ تم دونوں نے ابھی تک کھانا ختم نہیں کیا؟ کیا کہہ کر گئی تھی میں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عائشہ نے ان دونوں کو جھاڑا۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی؟ کون مارا ہے تمہیں؟ عائشہ نے اشمل کو دیکھا۔ مما، بھائی نے میرے بال کھینچے تھے۔ اشمل نے اب کی دفعہ سچ بولا۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور یہ مجھے کھانا نہیں کھلا رہی تھی۔ ایبک نے بھی صفائی دی۔ شرم کرو لڑکی، ہٹو پیچھے، میں خود کھلاتی ہوں۔ تمہارے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ اگر تم کھانا کھلا دیتی تو بھائی کو۔ عائشہ نے آگے بڑھتے دیسی ماں بنے بیٹے کی سائیڈ لی اور اپنی جگہ سنبھالی۔ اشمل کے سامنے سے ٹرے کھسکاتے ایبک کے سامنے کی اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ اشمل نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بھائی اور ماں کو دیکھا۔ ایبک بھی خاموشی سے عائشہ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ اشمل کو بھی چتا رہا تھا۔ جیک وہاں یوں کھڑا تھا جیسے وہاں وہ موجود ہی نہ ہو۔ آؤ میرا بچہ، میں کھانا کھلاتا ہوں تمہیں، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ جیک نے اشمل کو دیکھتے اپنا ایک بازو وا کیا۔ اشمل باپ کی سمت بڑھتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ دونوں باپ بیٹی اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے بتاؤ، میں رات کو تمہاری پسند کا کھانا بنا دوں گی۔ عائشہ نے سرخ ناک سے ایبک کو محبت بڑی نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ آپ کچھ بھی بنا دیں، میں کھا لوں گا، ایبک نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کچھ بھی کیوں بنا دوں؟ تم جو کہو گے وہی بنا دوں گی، کوئی فرمائش کرو۔ اشمل تو میرے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے، مما یہ بنائے وہ بنائے، اس کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ عائشہ خود ہی ہنستی اپنی ناک رگڑتی بولی۔ اب وہ ایبک کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہی تھی۔ ایبک نے پانی کے 2 گھونٹ پیے، وہ خود کھا پی سکتا تھا۔ وہ کئی دفعہ موت سے کھیلتا، موت کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ گولیاں اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی سوائے جسمانی تکلیف کے، اور ایسی تکلیفیں سہتے ہی تو وہ اٹلی کا گینگسٹر بنا تھا۔ لیکن آج اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے پاس بچپن سے ماں تھی، میرے پاس نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میں بھی ضرور فرمائش کرنا سیکھ جاتا۔ شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا سامنے بیٹھی ہستی سے، شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں اور ناک کو دیکھتے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط نہیں کر پایا۔ عائشہ اس کے لفظوں پر برتن سمیٹتی رکی تھی، پھر اس نے اسے دیکھا۔ اب تو تمہارے پاس ماں ہے، اب کرو فرمائش، عائشہ نے ایبک سے کہا۔ کب تک رہیں گی؟ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہے، اور آپ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ یہی رہیں گی، کیا فائدہ؟ ایبک نے ان کے چہرے سے نظریں پھیرتے ہوئے زخمی دل سے کہا۔ اشر خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ تو تم یہاں رک جاؤ اپنی ماں کے پاس، ہمیشہ میں تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گی بیٹے، عائشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں بیٹے سے کہا۔ ایبک نے آنکھیں بند کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ عائشہ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر وہ خاموشی سے برتن سمیٹتی بھیگے چہرے کے ساتھ باہر نکل گئی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور پلیز اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور آج کے لیے طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ آواز میں تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہوگی، اور اندر جو ہے وہ کھانسی بھی آئی تھی۔ کیا کروں بھائی، سردیاں آ گئی ہیں تو طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن انشاءاللہ جلد یہ بھی کور اپ ہو جائے گی آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ تو آپ لوگ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں لازمی ہمیں یاد رکھیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔